बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल रिंग रोड रावलपिंडी के मंसूबे में जो बेज़ाब्तगियाँ वो टीवी की स्क्रीनों पे मुख्तलिफ अंदाज से पेश की जा रही हैं। इस मंसूबे की जो हकीकत है वो ये है कि रिंग रोड रावलपिंडी मंसूबे में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है वो मुकम्मल हो गई है और वो रिपोर्ट जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को पेश की गई है। उस रिपोर्ट की रोशनी में रावलपिंडी रिंग मंसूबे में बेज़ाब्तगियों की छानबीन के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी को 10 दिन के अंदर तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का टास्क सौंपा गया था। कंपनी ने रिंग रोड रावलपिंडी मंसूबे की इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के RFP से मुतल्लिक इशूज़ की तहकीकात की। इन तहकीकात में सरकारी अहलकार और निजी कारकुनान, जिनमें साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी और उस वक्त के DG RDA, कंसल्टेंट लैंड एक्विजिशन, कलेक्टर, KRFP से मुतल्लिका इशूज़ में किरदार की तहकीकात की गई। तमाम महकमों के कमेंट्स और सिफारिशात के बाद अलाइनमेंट प्लान की समरी वज़ीर आला पंजाब ने 27 मार्च 2018 को मंजूर की। साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद ने 4 जनवरी 2020 को वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट की मीटिंग की और जिसमें मंसूबे की नई अलाइनमेंट पेश की गई। नेस्पाक ने जब 2017 में मंसूबे के लिए माकूल अलाइनमेंट तैयार की थी तो फिर अटक लूप और पसवाल जिगजैग के साथ नई अलाइनमेंट कहाँ से आई। पसवाल चूँकि CDA की हदूद में आता है तो RFP, NHA और CDA की मंजूरी के बगैर कैसे प्रेस में दिया गया। तमाम महकमों की इनपुट और वज़ीर आला की मंजूरी के बाद अलाइनमेंट में की गई तब्दीलियां जो है वो पेपरा कवानीन के खिलाफ थी। 24 जून 2020 को प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी की तीसरी मीटिंग जो चेयरमैन PND की सदारत में हुई, उसमें अलाइनमेंट के हवाले से मतला करने के अहकाम जारी किए गए, मगर साबिक़ा कमिश्नर ने नई अलाइनमेंट के हवाले से धोखाधड़ी से काम लिया। ताहम नई तशहीर शुदा अलाइनमेंट और RFP दोनों गैर कानूनी करार पाए। रावलपिंडी के मौजाजात की लैंड एक्विजिशन की रकम कम और अटक के मौजाजात की रकम हद से ज़्यादा रखी गई। रेंटल सिंडिकेट के 37 लोगों में साबिक़ कमिश्नर, उनका भाई कर्नल रिटायर्ड मसूद अहमद और कर्नल रिटायर्ड आसम प्राचा बतौर साबिक़ कमिश्नर के बेनामीदार इस पूरे प्रोसेस में शामिल हैं। नई अलाइनमेंट से तोकीर शाह और उनके ख़ानदान की प्रॉपर्टीज़ को फ़ायदा पहुंचाया गया। साबिक़ कमिश्नर वसीम अली ताबिश को लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के इख्तियारात नहीं दे सकते थे जो कि दिए गए और ये एक गैर कानूनी अमल था। साबिक़ कमिश्नर ने मंसूबे के मुतअद्दिद दौरे किए जिन दौरों का मकसद इस मंसूबे के इर्द गिर्द ज़मीनें खरीदना था। कमेटी की जानिब से साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश को जिम्मेदार करार दिया गया है। मोहम्मद महमूद और मोहम्मद वसीम ताबिश जो है उनका केस नैब भिजवाने की सिफारिशात पेश की गई। दोनों अफसरान ने गैर कानूनी लैंड एक्विजिशन पर 2.3 बिलियन रुपीस जो है वो तकसीम किए। इतनी बड़ी रकम की अदायगी अटक लूप के रेंट सिंडिकेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई। वसीम अली ताबिश ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ज़िला अटक में 2 अरब से ज़ायद रकम तकसीम की। रेंटल सिंडिकेट में मुलव्वस तमाम लोगों के खिलाफ तहकीकात जो हैं वो की जाएंगी। तहकीकात करने से इस्तिफादा उठाने वाले बेनामी हिस्सेदार भी सामने आएंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन कायदो ज़वाबित और इंतज़ामी कवानीन की धज्जियां उड़ाने पर मोहम्मद महमूद के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए रिकमेंडेशन दे दी गई हैं। मोहम्मद महमूद के भाई का मक्का सिटी के साथ ताल्लुक का इंकिशाफ हो चुका है। साबिक़ कमिश्नर ने अपनी भाई को फ़ायदा पहुंचाने और उसके ज़रिए बेनामी तरीके से खुद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तोकीर शाह और नेस्पाक के चंद अफसरान को भी इन बेज़ाब्तगियों में जिम्मेदार करार दिया गया है। मेसर्स ज़्यूरिख को PND पंजाब की जानिब से ब्लैक लिस्ट किया गया है। मेंबर PND फरग नवीद को ओहदे से हटाने
اور ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کرنے کی بھی ریکمنڈیشن جو ہے ان کی منظوری دی گئی ہے۔ ایف بی آر اور ایف آئی اے کو 12 مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز اور پراپرٹیز کے حوالے سے چھان بین کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی میں موجودہ یا ریٹائرڈ افسران کے بے نامی حصے دار ہونے کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں۔ اس حوالے سے سوسائٹیز اور پراپرٹیز جس میں نووا سٹی، نیو ایئرپورٹ سٹی، بلو ورڈ، اتحاد سٹی، نئے اسلام آباد ایئرپورٹ کے نزدیک گاؤں میاں رشیدہ میں 300 کنال اراضی، ٹھلیاں میں 200 کنال اراضی، جھنڈو اور چوکر میں اراضی، لائف ریزیڈینشیا، روڈن انکلیو، ایس سی ایس ڈیولپر، کیپٹل سمارٹ سٹی، ٹاپ سٹی، ڈی سی اٹک، ڈی سی راولپنڈی، اے ڈی سی آر راولپنڈی، اے سی راولپنڈی، صدر اور فتح جنگ اور چیف آفیسر فتح جنگ تحصیل کونسل کو ان کی مجرمانہ غفلت اور خاموشی پر عہدوں سے فی الفور ہٹانے کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ وزیر اعلیٰ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ متعلقہ اتھارٹیز کرنل ریٹائرڈ عاصم ابراہیم پراچا کی جانب سے قومی سیکیورٹی کے حساس اداروں کا نام استعمال کرنے کی تحقیقات کی بھی ریکمنڈیشنز کی گئی ہیں۔ فورسز میں متعلقہ افسران کو میجر جنرل ریٹائرڈ سلیم اسحاق کے رینٹل سنڈیکیٹ میں کردار کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب تشہیر کی گئی الائنمنٹ کے حوالے سے ریونیو اسٹیٹس کے ڈی سی ریٹس کی موجودہ مارکیٹ ریٹ کے ساتھ تصدیق کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دیں۔ ایف آئی اے کا سائبر ونگ غیر منظور شدہ سوسائٹیز کی آن لائن اور دیگر تشہیر اور نواں سٹی کی جانب سے منظور شدہ ایریا سے زائد سیل کے حوالے سے تحقیقات کرے اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ نے باضابطہ ہدایات دے دی ہیں۔ ماضی کے منصوبوں میں کرپشن کی داستانیں آج بھی سطح عام ہیں اور ہماری حکومت نے راولپنڈی رنگ روڈ کے منصوبے کی انکوائری رپورٹ منظر عام پر لا کر حقائق عوام کے سامنے رکھے ہیں۔ بے ضابطگیوں میں ملوث حکام کے خلاف فی الفور ایکشن لیا گیا۔ ہماری حکومت بے ضابطگیوں میں ملوث ہر فرد کو قانون کے کٹہرے میں لائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی شفافیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ لوٹ مار پر مٹی ڈالنے کی بجائے پہلی مرتبہ کرپٹ مافیا کا پردہ چاک کر رہی ہے اور قوم کے سامنے ان مافیاز کو اشکار کر رہی ہے۔ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں کنیزوں کی آو بقا یہ واضح کرتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ دونوں کنیزیں ضلع سبحانی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کا عالمی ریکارڈ قائم کر رہی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ عیدی کے چکر میں یہ اپنی عاقبت خراب کر رہی ہیں۔ جن کی یہ وکالت کر رہی ہیں وہ سند یافتہ مفرور، مجرم اور ملزم ہیں۔ جاری راجکماری کی چھوٹی اور بڑی کنیزیں اپنی نوکریاں پکی کرنے پہ تلی ہوئی ہیں اور ان کریز مافیاز کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جن افراد کی اس حوالے سے وکالت کر کے آپ عوام کو گمراہ کرنے میں مصروف عمل ہیں وہ سر سے پاؤں تک کرپشن میں دھنسے ہوئے ہیں اور ہر لوٹ مار کے پیچھے نون لیگی مافیا کی کارستانی شامل ہے۔ رنگ روڈ سکینڈل میں ملوث عناصر انجام کو پہنچیں گے۔ ضلع سبحانی کی طرح اپنا حصہ بقدر جثہ وصول کرنے کی بجائے وزیر اعظم عمران خان نے مافیاز کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بزدار حکومت کرپشن اور لوٹ مار کے خلاف بند باندھ رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کرپشن مافیا کو ناکو چنے چبوا رہی ہے۔ مافیاز، کنیزیں اور ان کے ترجمان جو ہیں وہ جھوٹی بیان بازی سے اپنے آپ کو میڈیا کی سکرینوں پہ زندہ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت جو سب سے ضروری بات میں اپنی قوم سے کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کرپٹ مافیا ہے
جو وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ملک کو ایمانداری سے آگے بڑھتا ترقی کی راہیں طے کرتا نہیں دیکھ سکتے، تو یہ کرپٹ ٹولہ جو ہے ملکی وفاداری کی بجائے یہ صرف اور صرف شاہی خاندان کے وفادار بن کے وزیر اعظم عمران خان کی جو ایماندار قیادت ہے یہ ان کو ایک بھی نظر نہیں پاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو آج رپورٹ کو مسترد کرنے کے دعوے کر رہی ہے کنیز دوئم جو ہے، ان سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہ آپ 3 میں اور نہ 13 میں آپ کی حیثیت ہی کیا ہے کہ آپ رپورٹ کو مسترد کریں، اور آپ فکر نہ کریں آنے والے دنوں میں جو بینامی دار اور ان کے ساتھ جڑے کردار ہیں وہ نون لیگ کی صفوں کے اندر وہ تمام مافیاز جو ہیں وہ دکھائی دے گا، اور قوم کو اس حوالے سے صبر اور سب سے اہم چیز کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کی جو عوام دوست سوچ ہے کہ وہ زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نون لیگ ہو، سرکاری افسران ہو یا ہماری اپنی صفوں کے اندر وہ افراد کیوں نہ موجود ہوں جنہوں نے اس حوالے سے کوئی بینیفٹ اٹھائے ہیں، تو ہم ان مافیاز سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، اور کنیزیں جو ہیں وہ اب ذہن نشین کر لیں کہ اب نمائشی منصوبوں کے ذریعے کمیشن اور کک بیکس کے ذریعے جو ہے وہ منصوبے شروع کرنے کا جو شاہی خاندان کا ایک روایتی طریقہ کار تھا اس کا دور اب گزر چکا ہے۔ خادم اعلیٰ بن کے جعلی ٹیٹیز لگانے والوں کی اصلیت عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے، اور عوامی منصوبے جو ہیں ان کو شروع کر کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں وہ قوم کے سامنے انشاءاللہ سرخ ہوں گے۔